سبل الهدى فمن أطاعه فقد رشد واهتدى ومن يعصيه فقد ضل وغوى وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. محترم بھائیو، اسلام جو فرائض لے کر آیا ہے، مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس کے علاوہ دیگر عبادتیں، ان تمام فرائض اور ان تمام عبادتوں کی جو بنیاد ہے اور ان تمام فرائضوں میں جو سب سے اہم ترین جو فریضہ ہے، جس کے بغیر کوئی بھی عبادت اور کوئی بھی فرائض اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، وہ فریضہ توحید ہے. یہی وہ فریضہ ہے کہ جس کو کہہ کر کوئی بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور یہی وہ فریضہ ہے کہ جو مسلمان دنیا سے جاتے وقت جس کا اقرار کرتا ہے. تو یہ توحید، یہ راہ نجات ہے، اور یہی وہ واحد سبب ہے ایک مسلمان کو جنت کے اندر داخل کر دینے کا. مگر یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا، کہ جنت میں تو صرف اور صرف یہودی یا عیسائی ہی داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے اور ان کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے کہ جنت کے اندر داخل کرنا اور جنت کے اندر لے کر چلے جانا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کام بغیر دلیل کے معلوم نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنی دلیل میں سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ. جنت میں کون جائے گا؟ بھلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا. جو شخص اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہو گیا، حقیقت میں وہی شخص جنت میں داخل ہوگا. یعنی جس نے توحید کو تسلیم کر لیا اور توحید کو اس نے اپنے اندر اپنا لیا، حقیقت میں وہی شخص جنت کے اندر داخل ہوگا. توحید کیا ہے؟ فَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْعِبَادَاتِ، اللہ تعالیٰ کو تمام عبادتوں میں یکتا ماننا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمام تر عبادتوں کو سر انجام دینا، اور اس میں کسی کے بھی ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید ہے. اور فَمَنْ أَفْرَدَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْعِبَادَاتِ فَقَدْ وَحَّدَهُ، لہذا جس نے بھی تمام عبادتوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیا، فقد وحدہ، وہ شخص توحید پرست ہو گیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کر لیا. اگر توحید کا یہ معنی لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، کائنات میں تصرف کرنے والا ہے، کائنات میں نفع اور نقصان کا مالک ہے، کائنات کو رزق فراہم کرنے والا ہے، اگر توحید کا یہ معنی لیا جائے تو فرعون، آل فرعون، ابو جہل اور کفار مشرکین پھر سارے کے سارے توحید پرست ہوئے. اس لیے کہ فرعون اور آل فرعون تو اس بات کے مقر تھے اور اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو کائنات میں تصرف کرنے والا ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو کائنات میں رزق فراہم کرنے والا ہے. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، مگر فرعون نے ضد کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا، وگرنہ وہ بھی اس بات کا اقرار کرتا تھا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں کہ بتاؤ اس کائنات کو چلانے والی ذات کون ہے اور اس کائنات کے اندر رزق فراہم کرنے والی ذات کون ہے، قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ بتاؤ اس کائنات کو چلانے والی ذات اور اس کائنات میں تصرف کرنے والی ذات کون ہے.
تو یہ مشرکین ضرور کہیں گے سیقولون للہ، کہ وہ اللہ ہی تو ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے کہہ دیجئے اولا تذکرون، کہ اب بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے دوبارہ پوچھئے کہ بتاؤ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کو پالنے والا اور اس کو چلانے والی ذات کون ہے؟ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور کہیں گے سیقولون للہ، کہ وہ اللہ ہی تو ہے۔ قل افلا تتقون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے کہہ دیجئے کہ اب بھی تم ڈرتے نہیں ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان مشرکین مکہ سے دوبارہ پوچھئے کہ بتاؤ کون وہ ذات ہے جس کے پاس تمام کائنات کی ملکیت ہے، اور کون وہ ذات ہے جو تمام کائنات میں تصرف کرنے والی ہے، اور کون وہ ذات ہے جو پناہ دیتی ہے اور جس کے مقابل میں پناہ نہیں دی جا سکتی؟ اے مشرکین مکہ ذرا بتاؤ سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ ہی تو ہے۔ قل فأنا تسحرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے کہہ دیجئے پھر تم کدھر جادو کر دیے جاتے ہو؟ تو مشرکین مکہ، فرعون، آل فرعون اور ابو جہل اس بات کے مقر تھے کہ کائنات میں تصرف کرنے والی ذات اور کائنات کو چلانے والی ذات اور کائنات کے اندر تنظیم و انصرام کرنے والی ذات یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مگر یہ اقرار اور یہ اعتراف ان کو اسلام میں نہیں داخل کر سکا۔ اس لیے کہ جس توحید کی دعوت لے کر انبیاء کرام مبعوث ہوئے اور جس توحید کو لے کر تمام کے تمام رسول امت کے اندر تشریف لائے اور جس توحید کا انکار مشرکین مکہ نے کیا، وہ توحید تمام عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کو یکتا تسلیم کرنا ہے۔ تو محترم بھائیوں، عبادتیں تو مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، طواف کرتے، سعی کرتے، صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر صدقہ و خیرات کرتے، حاجیوں کو پانی پلا کے اور اس طرح دیگر عبادتیں کرتے، مگر بعض مخلوقات کو جیسے فرشتوں اور اس جیسی دیگر صالحین اور نیکوکاروں کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بناتے اور کہتے کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتے ہیں، ہم تو ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو اس کو اس لیے پکارتے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں، اور ہم ان کے اللہ تعالیٰ کے ان کے سفارش کے امیدوار ہیں، اس لیے ہم ان کو پکارا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکین مکہ کی جانب مبعوث فرمایا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو یہ بتلا دیں کہ یہ تقرب اور یہ اعتقاد یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تقرب کروانے میں کسی ذریعے کا، کسی وسیلے کا، کسی مدفون شخص کا، کسی بھی ذریعے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ تم سب حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر ہو۔ علی حجویری ہو، بابا گنج بخش ہو، شہباز قلندر ہو، بابا بھلے شاہ ہو، تم سب حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ذرہ برابر بھی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہی تھی کہ بول دیجیے اپنی قوم کو، وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، کہ اگر تم ساری زمین کے لوگ اللہ اور اپنے درمیان صالحین کو واسطہ بناتے رہو اور کفر اور شرک کی دلدل میں پھنسے رہو، فإن اللہ لغنی، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حمید، وہ پہلے سے ہی قابل تعریف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملک شیئا، کہ اگر تم ساری کی ساری انسانیت اور اس سرزمین میں رہنے والے جو بھی لوگ موجود ہیں، جو پہلے آ چکے ہیں اور بعد میں آنے والے ہیں، وہ سب کے سب اگر متقی اور پرہیزگار بن جائیں اور سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں سر جھکائے رکھیں، تب بھی فما زاد فی ملک شیئا، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ وَيَا عِبَادِ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنكُمْ مَا نَقَصَ مِن مُلْكِ ذَلِكَ شَيْئًا
اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میرے بندو، اگر تم سب مل کر ساری دنیا کے انسانیت اور جنات، سارے پہلے آنے والے لوگ اور جو بعد میں آئیں گے، وہ سارے کے سارے لوگ اگر بدکار بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی معصیت کی دلدل میں پھنس جائیں، ما نقص فی ملکی ذالک شیئا، تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھو، وزیر حکمرانوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے بھی تو وزیروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، تاکہ حکمران اپنی حکمرانی چلانے کی خاطر اپنی وزیروں کی بات ٹھکراتا نہیں ہے۔ اس لیے ہم صالحین کو اللہ کے درمیان واسطہ بناتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صالحین کی بات کو ٹھکراتا نہیں ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حکمران تو اپنی وزارت، اپنی حکمرانی چلانے کی خاطر اپنی وزیروں کے سامنے تو محتاج ہوتا ہے، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی محتاج ہے صالحین کا۔ اور حکمران تو اپنی وزیروں کے بغیر اپنی رعایا کا علم نہیں رکھ سکتا، تو کیا اللہ تعالیٰ بھی بغیر صالحین کے اپنی مخلوق سے ناواقف اور لا علم ہے؟ تو اس طرح کی غلط شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈال کر شرک کی طرف لوگوں کو لے کر آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ جو آیتیں پیش کرتے ہیں ان میں تو بت ہیں۔ بت پرست جو تھے مشرکین مکہ، وہ اپنے اور اللہ کے درمیان بتوں کو واسطہ بناتے تھے، ہم تو صالحین کو واسطہ بناتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ بات یاد رکھیں کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ جن بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے اور جن بتوں کو پکارا کرتے تھے، وہ حقیقت میں نیکوکار لوگوں کے بت تھے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، کہ قوم نوح کے جو بت تھے وہ حقیقت میں بعد میں اہل عرب میں منتقل کر دیے گئے۔ ود نامی جو بت تھا یہ قبیلہ کلب کا تھا، اور سواع نامی جو بت تھا یہ بنو حذیل کا تھا، اور یغوث نامی جو بت تھا یہ بنو غطیف کا تھا، اور یہ یعوق نامی جو بت تھا یہ حقیقت میں ہمدان قبیلے کا تھا، اور یہ نصر نامی جو بت تھا یہ قبیلہ حمیر کا تھا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ قوم نوح کے نیکوکار لوگوں کے نام تھے۔ فلما ہلکو، جب یہ نیکوکار لوگ مر گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، اوحى الشیطان الی قومہم، تو شیطان نے قوم نوح کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان انصبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون انصابا، کہ یہ نیکوکار لوگ جہاں بیٹھا کرتے تھے، ان کی جہاں بیٹھکیں ہوا کرتی تھی، وہاں پر ان کے مجسمے بنا لیے جائیں، وسموها باسمائہم، اور انہی کے نام سے ان کو موسوم کر لیا جائے۔ ففعلوا، تو قوم نوح کے لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ فلم تعبد، لیکن اب ان مجسموں کی عبادت نہیں کی جانے لگی، لیکن فلما ہلکو، لہذا جب قوم نوح کے لوگ ان کا بھی انتقال ہو گیا، ونسی العلم، اور ان مجسموں کے بارے میں معلومات ختم ہو گئی، حتی عبدت، پھر ان مجسموں کی عبادت کی جانے لگی۔ تو مشرکین مکہ جن بتوں کو پوجا کیا کرتے تھے اور جن بتوں کو اللہ اور اپنے درمیان واسطے بناتے، وہ حقیقت میں بت نیکوکاروں کے بت تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں محترم بھائیو، اسلام نے اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنانے والے بت اور اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنانے والے صالحین اور نیکوکار، دونوں طرح کے نظریے رکھنے والوں کے خلاف اسلام نے بلا تفریق قتال بھی کیا ہے، اور بلا تفریق ان کو کافر اور مشرک بھی قرار دیا ہے۔ ورنہ یہود و نصارہ کون سے بت پرست تھے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، مگر وہ بھی اپنے اور اللہ کے درمیان اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے پادریوں کو اللہ اور اپنے درمیان واسطے بناتے، مگر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک قرار دیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله المسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون، کہ ان یہودی اور نصرانیوں نے اللہ اور اپنے درمیان اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے پادریوں کو اور اپنے صالحین اور نیکوکاروں کو اللہ اور اپنے درمیان واسطہ بنا لیا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہوں نے اپنے اللہ اور اپنے درمیان واسطہ بنا لیا ہے۔ ان کو تو ایک اکیلے معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، اور اللہ ہی ہے وہ جو معبود برحق ہے، سبحانہ عما یشرکون، جو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصرانی کو، اپنے اور اللہ کے درمیان صالحین کو، نیکوکاروں کو، اللہ اور اپنے درمیان واسطہ بنانے والوں کو مشرک قرار دیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جو کوئی بھی اپنے صالحین کے ساتھ اور اپنے نیکوکاروں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے اور اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنائے، وہ اور ابو جہل دونوں شرک میں برابر ہیں، اور دونوں کے شرک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، توحید اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ طاغوت کا انکار نہ کر دیا جائے۔ طاغوت کیا ہے؟
کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کو اللہ کے علاوہ پکارا جائے وہ طاغوت ہے. لہذا جن جن لوگوں کو آج کے دور میں پکارا جا رہا ہے وہ سارے کے سارے طاغوت ہیں. جب تک کہ ان کا انکار نہ کر دیا جائے تب تک کہ اللہ تعالیٰ کی توحید حاصل نہیں ہوگی. اسی لیے شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب اپنی کتاب التوحید میں کہتے ہیں ان عبادت اللہ لا تحصل الا بالکفر بالطاغوت، کہ جب تک کہ طاغوت کا انکار نہ کر دیا جائے تب تک کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ جب طاغوت کا انکار ہوگا تو توحید حاصل ہوگی، اور جب توحید ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہوگی. یہی اہل سنت کی دعوت ہے جس کے مخالفین ہر دور میں رہے ہیں، مگر ان کے مقابلے میں اہل سنت نے ہمیشہ ان کے خلاف توحید کا علم بلند کر کر دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام عبادتوں سے پہلے اپنی توحید کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اور اس پر خوب ادراک کر کے اس پر عقیدہ بنا کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.